السلام علیکم۔ گارتھا وحشیانہ فطرت کی مالک تھی۔ اس کا ماضی پتہ نہیں کیا تھا، لیکن طویل عرصے سے دنیا کے مختلف ممالک اسے جانتے تھے اور اس سے بہت سے ایسے کام لے چکے تھے جو بین الاقوامی نوعیت کے تھے۔ اوشن ٹرائیر نے بھی اسے کئی بار اہم ترین ذمہ داریاں سونپی تھیں اور گارتھا نے بہترین معاوضے کے عوض یہ ذمہ داریاں سر انجام دی تھیں، اور اب اوشن ٹرائیر کی جانب سے اسے شبان کو اغوا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اس سلسلے میں اسے پے در پے ناکامیاں ہوئی تھیں جنہوں نے اسے ذہنی طور پر بہت منتشر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اوشن ٹرائیر کی جانب سے اس کی کارکردگی کا انداز تبدیل کر دیا گیا تھا۔ گارتھا کو اس پر بھی شاید کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن پوائنٹ 7 پر اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، اس کی بنا پر اچانک ہی اس کا دماغ پلٹ گیا تھا اور اس نے سزا کے طور پر اوشن ٹرائیر والوں کو 2 بدترین حادثوں سے دوچار کرایا تھا، اور اسی دیوانگی کے عالم میں اس نے اپنی ساتھی لڑکی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے کس جذبے کی بنیاد پر کیا؟ شاید اس کا صحیح الفاظ میں اظہار وہ خود بھی نہیں کر سکتی تھی، بس وہ اسی قسم کی عورت تھی، اور اب اخناتون پر وہ امیر ارتقا پر اپنا تسلط جما کر مسرور تھی، اور بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ساری دنیا سے رابطے ترک کر چکی ہے۔ حالانکہ امیر ارتقا جیسا آدمی اس کے لیے ایک بے معنی شے تھا، کوئی بھی ایسی کشش اس میں گارتھا کے لیے نہیں تھی جس سے متاثر ہو کر وہ اس پر فدا ہوتی، لیکن بس اتنا کافی تھا کہ اسے یہاں اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اور وہ اپنے مقاصد میں امیر ارتقا کی وجہ سے کامیابی حاصل کرتی جا رہی تھی۔ مستقبل کا کوئی منصوبہ اس کے ذہن میں تھا یا نہیں، اس کی وضاحت شاید وہ خود بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی کارروائیاں بدستور جاری تھیں۔ اس وقت بھی امیر ارتقا کے کیبن میں وہ بڑے ناز سے مسہری پر دراز تھی، اور امیر ارتقا ایک کرسی پر بیٹھا محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گارتھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، کیا تمہیں نیند نہیں آ رہی امیر؟ کیا بتاؤں کلوپیٹرا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں کیوں تمہاری محبت میں اس قدر گرفتار ہو گیا ہوں؟ میری بقیہ بیویاں یقینی طور پر تم سے جلنے لگی ہوں گی، کیونکہ جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئیں میں نے ان کے چہرے تک نگاہ بھر کر نہیں دیکھے ہیں۔ میں نے تم کو اس سے انکار تو نہیں کیا امیر؟ تمہارے جو مسائل ہیں میں انہیں اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، تم ایک فراخ دل عورت ہو۔ کون کون سی خوبیوں کا تذکرہ کروں؟ تمہاری ذات تو مجسم خوبی ہے۔ ہاں امیر، میں یہی چاہتی ہوں کہ میری حیثیت کو تسلیم کیا جاتا رہے، اور جہاں بھی میری حیثیت کو ٹھکرانے کی کوشش کی جاتی ہے یا اسے کم کیا جاتا ہے، وہاں سے میرا انتقام شروع ہوتا ہے۔ میری جانب سے بالکل مطمئن رہنا کلوپیٹرا، میں تمہارے لیے ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر تم میرے لیے اپنی کائنات چھوڑ سکتے ہو امیر ارتقا، تو میں بھی تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ کائنات میں تمہیں اتنا کچھ دوں گی کہ تم اپنے تصور میں بھی نہ لا سکو گے۔ مجھے تمہاری حیثیت میں جو کچھ مل گیا ہے کلوپیٹرا، اس کے علاوہ مجھے کسی اور شے کی حاجت نہیں ہے۔ اس طویل سفر سے واپسی کے بعد جب تم میرے ساتھ مصر میں داخل ہوگی تو تمہیں صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ امیر ارتقا کیا ہے۔ البتہ ان دنوں تھوڑی سی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو گیا ہوں۔ گارتھا نے چونکنے کی اداکاری کی اور امیر ارتقا کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اور وہ ایسی کون سی پریشانی ہے جس کے بارے میں تم مجھے بتانا پسند نہیں کرتے؟ امیر ارتقا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، دراصل ان لوگوں سے اختلاف مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جب اخناتون تیار کیا جا رہا تھا اس وقت میرے دل میں صرف یہی تصور تھا کہ ان لوگوں سے مکمل تعاون کروں گا۔ گارتھا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، امیر ارتقا، دوستی اور محبت بہت قیمتی چیزیں ہیں،
اور انسان کو یقینی طور پر اپنے دوست بنانے چاہئیں، لیکن دوست وہ نہیں جو بے وقوف بنانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ شخص جس کا نام اسد شیرازی ہے بہت تیز اور چالاک آدمی ہے۔ میری نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ میں تمہیں تمہارے دشمنوں سے ہوشیار کر دیتی ہوں۔ اگر مجھ پر بھروسہ کرتے ہو تو پھر اس بات پر یقین کرو کہ اس شخص نے مکمل طور پر تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ یہ سمندری تحقیقات کے بہانے دولت کے انبار جمع کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات تو ایک طے شدہ امر ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں بیش بہا خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے ان خزانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور بے شمار افراد بس اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ مہم جو سیاہ اور سمندر گرد یہی تمام لوگ رہے ہیں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کی آڑ میں دولت جمع کرتا ہے، جبکہ اس شخص نے ایسا ہی کیا ہے۔ آخر اس کے پاس وہ کون سے ذرائع تھے جس کے ذریعے یہ سمندر کی گہرائیاں چھان سکتا تھا؟ دوسروں کے کاندھوں پر بندوق چلا کر اس نے یہ تمام کارروائیاں کی۔ اگر یہ سچا اور مخلص انسان ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کے مقصد کی تائید کرتی، لیکن اس نے تمہارے اتنے قیمتی جہاز پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ یہ تمام لوگ ہوس کے بندے ہیں اور صرف دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اس دولت کا اصل حقدار امیر ارتقا کیوں نہ ہو؟ سنو امیر، ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتنا اب تمہارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں بال پڑ گیا ہے اور یہ تم سے نہ تو پہلے مخلص تھے اور نہ اب مخلص ہوں گے۔ انہیں اپنا غلام بنا کر رکھو، اسی میں تمہاری بقا ہے، ورنہ سمندروں کے بیچوں بیچ تم نقصان اٹھا سکتے ہو۔ میں نے تو تمہاری یہ بات پہلے ہی مان لی تھی کلوپیٹرا، میں نے بھلا اس سے کب انکار کیا ہے؟ میں تو بس تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ دراصل یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب سا لگا، لیکن اب تو ایسا ہو ہی چکا ہے۔ اپنے فیصلے پر مضبوطی سے قائم رہو اور تم نے جو کچھ کیا ہے اسی پر عمل کرو۔ یہ لوگ سمندر سے اتنا خزانہ نکال لیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے گا انہیں اتنے موتی اور قیمتی اشیاء اکٹھا کرنے میں جو قیمت تم نے متعین کر دی ہے، اور پھر ضروری نہیں کہ جو کچھ وہ ہمیں بطور ایک قیمت پیش کریں ہم اسے اسی حیثیت سے تسلیم کر لیں۔ گارتھا نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں۔ سمندر سے نکلنے والے موتیوں کی قیمت کا تعین تو ہم ہی کریں گے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم انہیں ان کی متعین کردہ قیمت پر خرید لیں؟ یہ سونا تو نہیں ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کا تعین کر لیا جائے۔ ہم موتیوں کی قیمت اپنی پسند کے مطابق لگائیں گے اور اتنی قیمت یہ لوگ کبھی نہیں ادا کر سکیں گے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوگا کلوپیٹرا؟ اس کے بعد ہم جب سمندر کی سیر سے اکتا جائیں گے تو فیصلہ کر لیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ گارتھا نے کھنکتا ہوا قہقہہ فضا میں بلند کیا اور امیر ارتقا بھی بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیپٹن ایڈگر کے چہرے سے اس کی بددلی کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ بعض اوقات بہت زیادہ مضمحل نظر آنے لگتا تھا، لیکن شبان اپنے طور پر مطمئن اور پرجوش تھا۔ البتہ کیپٹن کی کیفیت سے وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ آج رات بھی وہ برج پر تھا اور کیپٹن ایڈگر بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو شبان، کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا سمندر کیسا جا رہا ہے؟ سمندر ٹھیک ہے کیپٹن ایڈگر، لیکن تمہاری اس کیفیت سے میں تشویش کا شکار ہو گیا ہوں۔ میں سمجھا نہیں ڈیئر شبان۔ کیپٹن ایڈگر، صحیح معنوں میں ابھی ہمارے سفر کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے۔ کیا اتنے طویل سمندری سفر پر نکلتے ہوئے تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں بیشتر ایسے پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں؟ ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے، لیکن تم مجھے بد دل نظر آتے ہو۔ کیپٹن، تمہارے جیسے زیرک اور تجربے کار انسان سے میں اس بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ بہت درست کہا تم نے میرے نوجوان دوست، کیپٹن ایڈگر کہنے لگا، لیکن اگر ہمیں سمندری خطرات پیش آتے
تو یقین کرو ہم اسی طرح ان کا مقابلہ کرتے جس طرح ہم نے بحری قزاقوں کو فنا کر دیا تھا، اور میں اس وقت بڑی مسرت محسوس کرتا اور اپنے آپ کو ایک بار پھر سے نوجوان سمجھتا۔ لیکن بغل میں جو چھری ماری جاتی ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کسی ایسے شخص کی طرف سے اگر ایسی کارروائی ہو جو ہمارا اپنا ہو تو پھر ظاہر ہے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ امیر ارتقا اس سحر کا شکار ہو گیا ہے کیپٹن، جو کلوپیٹرا کی شکل میں اس پر طاری ہو گیا ہے۔ آنے والا وقت اس کے سحر کو ضرور توڑ دے گا، مجھے یقین ہے۔ میں اس بلا کو اپنے اس جہاز کے لیے خطرناک سمجھ کر موت کے گھاٹ کیوں نہ اتار دوں؟ یہ میرا حق ہے، اور کپتان کو یہ حق بین الاقوامی طور پر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جہاز کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے قانون اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے۔ سمندر میں رواں دواں جہاز پر قانون صرف کپتان ہی کا ہوتا ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، اور اگر نہیں جانتے تو آج سے اسے ذہن نشین کر لو۔ میں کیوں نہ اس عورت کو ہلاک کر دوں یا قید کر دوں، اور امیر ارتقا کو یہ وارننگ دوں کہ اگر اس نے میرے کام میں مداخلت کی تو یہ کیپٹن کے کام میں مداخلت ہوگی اور اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں آپ کے خیالات کی تائید نہیں کروں گا کیپٹن، تو پھر آخر ہوگا کیا؟ امیر ارتقا ہاشمی کو اس جہاز کی قیمت ادا کر دی جائے گی، چونکہ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ سنو، کیا یہ قیمت ادا کرنا آسان ہوگا؟ ہاں کیپٹن ایڈگر، تمہارے افسردہ چہرے کو دیکھ کر مجھے زبان کھولنی پڑ رہی ہے، ورنہ شاید میں اسے راز میں رکھتا، لیکن تمہیں مجھ سے تعاون کرتے ہوئے اس بات کو راز میں رکھنا ہوگا۔ وہ کیا اہم بات ہے میرے دوست جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو؟ بہرحال میں رازداری کا وعدہ کرتا ہوں۔ شکریہ کیپٹن، شبان نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ ہم لوگ سمندر میں جس سمت بڑھ رہے ہیں وہاں سے ہمیں اتنا بڑا خزانہ مل جانے کی توقع ہے کہ ہم امیر ارتقا کا مطالبہ پورا کر دیں۔ کیپٹن ایڈگر کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے۔ اس نے شبان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا جہاز کا رخ تم نے جان بوجھ کر بدلوایا ہے؟ ہاں کیپٹن، آپ کو اس کے بدلے ہوئے رخ کا احساس نہیں ہوا تھا مجھے آلات نے بتایا جہاز کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ویسے بھی ہم کسی تعین کردہ سمت میں نہیں چل رہے ہیں، بلکہ یوں ہی سمندر میں سفر کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن تم یہ جو کچھ کہہ رہے ہو، کیا اس پر پوری طرح اطمینان رکھتے ہو؟ ہاں ایڈگر، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ مگر اس خزانے کا پتہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ پروفیسر نے اس کی نشاندہی کی ہے، اور پروفیسر بطور ایک مخلص آدمی ہے۔ اب تو تم نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا ہے۔ بہرحال یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری توقعات کے خلاف ہے، اس لیے میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ کیپٹن ایڈگر دیر تک اس خزانے کے بارے میں شبان سے گفتگو کرتا رہا۔ شبان نے کہا کہ در حقیقت اسے بھی اس کی مکمل تفصیل نہیں معلوم، پروفیسر ہی اس کا صحیح معنوں میں انکشاف کر سکتا ہے۔ رات کو جب ستارے چمکے تو برج سے شبان نے پروفیسر بیرن کو دیکھا۔ وہ ٹھیک اسی جگہ تھا جہاں پچھلی رات اسے دیکھا گیا تھا، اور اسی انداز میں وہ ستاروں کا تجزیہ کرتا رہا تھا، لیکن آج شبان نے اس کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ پھر دوسرا دن اور دوسری رات بھی آ گئی، اور اس رات بھی شبان نے پروفیسر کو اسی انداز میں دیکھا۔ غالباً وہ چوتھی رات تھی جب اچانک ہی پروفیسر کے حلق سے کچھ آوازیں نکلیں اور وہ دوڑتا ہوا برج پر پہنچ گیا۔ اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، شبان، ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ شبان، میرے بچے، میرے دوست، میرے ساتھی، چھوڑ دو یہ جگہ، میں صبر نہیں کر سکتا۔ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جو ہماری منزل مقصود تھی۔ اگر میرا خیال غلط نہیں ہے تو کامیابی ہمارے قدم چومنے کے لیے بے چین ہے۔ آپ کے خیال میں ہمیں کس طرف اور کس سمت بڑھنا چاہیے پروفیسر؟ بس جہاز لنگر انداز کر دو، ہمیں یہیں سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ شبان نے اقرار میں گردن ہلائی اور اس کے بعد ہدایات جاری کرنے لگا۔ اچانک ہی جہاز کے رک جانے کی وجہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔
کیپٹن ایڈگر جو غالباً اپنے کیبن میں آرام کرنے چلا گیا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ محسوس کر کے کہ جہاز کے لنگر ڈالے جا رہے ہیں، باہر نکل آیا اور برج پر پہنچ گیا۔ اس نے شبان سے سوال کیا تو شبان نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس بات کو منظر عام پر نہ لایا جائے، اور کیپٹن ایڈگر اب آپ جہاز کے تمام معاملات سنبھال لیجئے گا۔ غالباً ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں، تو اب تم کیا کرو گے؟ ہم سمندر میں اس خزانے کو تلاش کریں گے جس کی نشاندہی پروفیسر نے کی ہے، اور آپ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ باقی لوگوں کو غالباً اس صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، ویسے بھی تقریباً تمام ہی افراد سونے کے لیے اپنے اپنے کیبنوں میں چلے گئے تھے، تاہم جہاز رک جانے کا علم تو غالباً سب ہی کو ہو چکا تھا۔ اس دوران شبان کا اپنا ایک خصوصی کام بھی جاری تھا۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو کیپٹن ایڈگر کا حکم مانتے ہیں، یا جو ذہنی طور پر پوری طرح ان لوگوں سے متفق ہیں اور اپنے کام کو دیانتداری سے سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ ان کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ باقی چند ایسے افراد بھی تھے جن پر شبہ کیا جا سکتا تھا۔ شبان نے اپنے طور پر انہیں ذہن میں رکھا تھا۔ شبان پروفیسر کی لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ پروفیسر ضروری انتظامات میں مصروف تھا اور اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک رقصاں تھی۔ آج شبان نے پروفیسر کو کچھ نئے انداز میں دیکھا تھا۔ پروفیسر نے ایک مخصوص قسم کا لباس پہنا تھا، اور ویسا ہی لباس اس نے شبان کو بھی پہننے کے لیے دیا تھا۔ اس لباس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بس اس قسم کا لباس تھا جس میں چند چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا، مثلاً 2 چمکدار کلہاڑیاں، جن میں سے ایک پروفیسر نے اپنے لباس کے ایک ہک میں لگائی تھی اور دوسری اس بیلٹ میں جو شبان کو پہننے کے لیے دی گئی تھی۔ انہیں حفاظتی ماسک وغیرہ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بات پروفیسر جانتا تھا، چنانچہ اس نے اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ کچھ اور ایسے آلات جو اس وقت شبان کی سمجھ میں نہیں آئے تھے، پروفیسر نے شبان کو دیے تھے۔ اس کے بعد دونوں رات کی تاریکی میں پر اسرار روحوں کی مانند آگے بڑھتے ہوئے جہاز کے ایک حصے میں پہنچ گئے جہاں سے انہیں سمندر میں اترنا تھا۔ شبان نے کیپٹن کو ساری صورتحال پہلے ہی بتا دی تھی، اور وہ پوری رازداری سے تعاون کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں سمندر میں کود گئے اور پانی کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے۔ شبان کی اپنی ذہنی کیفیت بالکل مناسب تھی۔ وہ سمندر میں اترنے کے بعد دنیا کی تمام فکروں سے بے نیاز ہو جاتا تھا۔ پانی کی گہرائیوں کو چیرتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ شبان کے اندر جہاں تیر کی سی تیزی تھی، وہیں پروفیسر اپنے تجربے کی بنا پر کسی مینڈک کی مانند پانی کو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے چیرتا ہوا نیچے اتر آیا تھا۔ جلد ہی وہ سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ گئے۔ خاموش سمندر اپنی عظیم دنیا میں پرسکون تھا، اور اس کے اندر موجود عجائبات نگاہوں کے سامنے تھے۔ پروفیسر جیسے زمین کو سونگھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ لاتعداد خوشنما پتھر بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے، بعض جگہ سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ روشن پتھر دنیا والوں کے لیے کس قدر قیمت رکھتے ہیں، لیکن دونوں ہی بے نیازی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور انہیں ایک طویل فاصلہ طے کرنا پڑا۔ غالباً پروفیسر بیرن کے اندر کوئی ایسی خصوصی حس تھی جس کی بنا پر وہ صحیح سمتوں کا تعین کر رہا تھا اور بار بار راستے تبدیل کر دیتا تھا۔ شبان اس وقت اس کی تمام تر صلاحیتوں پر غور کر رہا تھا اور اطراف کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ دیکھنے والی آنکھ نے کبھی ان پر اسرار سمندروں میں جو بین الاقوامی گزرگاہوں سے اتنی دور تھے کہ انسان ان تک پہنچنے کا تصور بھی نہ کر سکے، ایسے عجائبات کہاں دیکھے ہوں گے۔ یہی محسوس ہوتا تھا کہ پانی میں ایک عظیم دنیا آباد ہے، اور اس کی حیت تقریباً خشکی کی دنیا جیسی ہی ہے۔ جنگلوں اور درختوں کا سلسلہ بھی اس طرح تھا، پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے، بس پانی کی موجودگی اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ وہ زیر سمندر ہیں۔ پروفیسر آگے بڑھتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ شبان نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے انگلی سے ایک سمت اشارہ کیا۔
اور اس کے بعد اپنے تیرنے کی رفتار تیز کر دی۔ شبان خاموشی سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بھوری چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان چٹانوں میں پودے اگے ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ پانی کے ارتعاش سے ہل رہے تھے۔ پروفیسر ایک جگہ رک گیا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ ایک سمت پلٹا اور ایک بہت وسیع و عریض چٹان کے پاس پہنچ گیا جو بالکل سپاٹ نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر اس چٹان کو پھر نیچے سے ٹٹولنے لگا۔ شبان خاموشی سے صرف اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پروفیسر کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا تصورات تھے۔ البتہ تھوڑی ہی دیر کے بعد شبان نے بھی یہ بات محسوس کی کہ یہاں جو چٹانیں بکھری ہوئی ہیں ان کی ایک مخصوص ساخت ہے، جبکہ پروفیسر جس چٹان کے قریب رکا ہے وہ بہت مختلف ساخت کی تھی۔ اس کے دونوں سرے نوکدار تھے اور درمیان سے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اپنے لباس میں لگی ہوئی کلہاڑی اتاری اور اس کے بعد ایک جگہ کا تعین کر کے وہ اس چٹان پر چڑھ گیا۔ اس نے پہلے چٹان پر سے مٹی ہٹائی، پھر جب خاطر خواہ انداز میں پروفیسر مٹی ہٹا چکا تو اس نے کلہاڑی کا پہلا وار اس چٹان پر کیا اور اچانک ہی کلہاڑی کا تیز چمکدار اور مضبوط پھل اس چٹان میں گڑ گیا۔ پروفیسر کی آنکھیں ایک بار پھر مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شبان کو اشارہ کیا اور شبان پروفیسر کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ پروفیسر غالباً یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس چٹان پر کلہاڑی چلائی گئی ہے وہ پتھر کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ شبان بھی پروفیسر کے ساتھ کارروائی میں مصروف ہو گیا اور وہ دونوں چٹان کے اس حصے کو توڑنے لگے۔ حصہ زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ کلہاڑیوں کے چند واروں نے اس میں ایک بڑا سوراخ پیدا کر دیا اور پروفیسر کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شبان کو دیکھا، پھر ہاتھ ڈال کر تختے اکھاڑنے لگا۔ تختے زیادہ موٹے اور چوڑے نہیں تھے اور انہیں اکھاڑنے میں اس لیے زیادہ دقت پیش نہیں آئی تھی کہ وہ پانی میں گل چکے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد ایک اتنا بڑا سوراخ پیدا ہو گیا جس سے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ پروفیسر نے اس سوراخ میں جھانکا اور اس کے بعد اس کی سیدھ اختیار کر کے اس کے اندر اترتا چلا گیا۔ شبان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ چند گز نیچے اترنے کے بعد انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اندر ایک عجیب سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کے مخرج کا صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اس روشنی میں اندر کا ماحول بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ وہی عجیب و غریب کشتی تھی جس کا تذکرہ پروفیسر نے کیا تھا۔ شبان حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پروفیسر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ کشتی بلا شبہ بہت وسیع تھی اور اسے صرف کشتی کہنا مناسب نہیں تھا۔ جگہ جگہ کمرے سے بنے نظر آ رہے تھے اور ان کی تعداد بھی کئی تھی۔ زمانہ قدیم میں اگر ایسی کشتی بنائی گئی تھی تو یہ بہرطور حیرت کی بات تھی، کیونکہ اس میں اچھا خاصا جدید انداز محسوس ہوتا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد پروفیسر رک گیا۔ سامنے ہی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ماحول انتہائی پراسرار تھا اور اس سوراخ کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے باہر نکل جانے کا راستہ ہو۔ پروفیسر چند لمحات سوچتا رہا اور اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازے کے سامنے کے حصے کو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد دروازہ اپنی جگہ سے ہلنے لگا اور پھر وہ کھل گیا، لیکن اندر جو کچھ شبان کو نظر آیا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ بدحواس ہو گیا۔ چوڑے جسموں والے عجیب و غریب انداز کے سانپ دروازے کے دوسری جانب بے شمار تعداد میں بھرے ہوئے تھے۔ ان کے رنگ گہرے سبز تھے اور صورتیں انتہائی خوفناک۔ اندر گہری تاریکی تھی، لیکن باہر سے آنے والی روشنی جب ان پر پڑی تو وہ جاگ اٹھے اور ان میں زبردست ہلچل پیدا ہو گئی۔ یہ ہولناک سانپ اتنی تعداد میں تھے کہ اگر باہر نکل آتے تو ان کا بچنا مشکل ہو جاتا۔ پروفیسر نے انتہائی برق رفتاری سے دروازے کو واپس اس کی جگہ دھکیل دیا، لیکن دروازہ جس شکل میں بند تھا اب اس طرح بند نہیں ہو سکا تھا۔ اندر عجیب و غریب آوازیں ابھر رہی تھیں۔
جن میں پانی کی شڑاب بھی شامل تھی۔ پروفیسر دروازے پر مسلسل قوت صرف کیے جا رہا تھا، لیکن اندر سے بھی شاید طاقت آزمائی شروع کر دی گئی تھی۔ سانپ باہر نکلنا چاہتے تھے۔ پروفیسر نے شبان کی جانب دیکھا۔ شبان خود اس صورتحال سے خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ پھر تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک صندوق نما شے نظر آئی۔ اس کا ڈھکنا بھی نظر آ رہا تھا۔ شبان نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر وہ صندوق کے قریب پہنچ گیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں اس صندوق کے اندر بھی سانپوں کا بسیرا نہ ہو۔ ادھر پروفیسر بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ شبان نے ہمت کر کے صندوق کا وہ ڈھکن اٹھا دیا۔ مضبوط بنے ہوئے صندوق کے اندر سانپ موجود نہیں تھے، البتہ پانی بھرا ہوا تھا۔ شبان نے پروفیسر کو ایک مخصوص اشارہ کیا اور پروفیسر نے گردن ہلا دی۔ وہ شبان کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ دوسرے لمحے شبان صندوق میں داخل ہو گیا۔ پروفیسر نے بھی برق کی سی تیزی کے ساتھ صندوق کی جانب رخ کیا اور دوسرے لمحے اس میں داخل ہو گیا تھا۔ شبان نے انتہائی پھرتی کے ساتھ صندوق کا ڈھکن بند کر لیا۔ پھر وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا۔ دروازہ سانپوں کے بے پناہ بوجھ سے کھل گیا۔ چونکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا، اس لیے لمبے لمبے خوفناک شکلوں کے سانپ باہر نکل آئے اور پانی میں لہریں لینے لگے۔ ان کے وزنی جسم اس طرح پانی کو ہلا رہے تھے کہ وہ کشتی نما شے بھی ڈولنے لگی تھی، اور اس میں رکھا ہوا صندوق بھی۔ پروفیسر اور شبان اس صندوق میں بند تھے اور اس طرح سانپوں سے محفوظ ہو گئے تھے، لیکن اب یہ خوف دامنگیر تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ سانپ کشتی سے باہر نہ نکلے تو ان لوگوں کو بھی باہر نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ سانپوں کے جسموں کی خونخوار آوازیں سن رہے تھے۔ کافی دیر اس طرح گزر گئی اور سانپ پانی میں لہریں لیتے رہے۔ پھر شاید انہیں باہر جانے کا راستہ معلوم ہو گیا اور وہ ایک ایک کر کے وہاں سے باہر نکلنے لگے۔ پتہ نہیں یہ سانپ کب سے یہاں قید تھے یا کہیں سے آ گئے تھے، لیکن بظاہر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کی نمود اسی کشتی میں ہوئی ہے اور وہ اس سے باہر جانے کا راستہ نہیں جانتے، اور اب جب کہ انہیں باہر جانے کا راستہ ملا تھا تو وہ برق رفتاری سے سمندر کی وسعتوں میں پھیلتے جا رہے تھے۔ پروفیسر نے کافی دیر انتظار کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے لباس سے چوڑے پھل والا چاقو نکالا۔ ایسا ہی دوسرا چاقو شبان کے پاس بھی موجود تھا۔ شبان غالباً پروفیسر کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ صندوق میں بہت زیادہ وقت نہیں گزارا جا سکتا تھا۔ چند لمحات کے بعد پروفیسر نے چاقو سے صندوق میں تھوڑی سی جھری پیدا کی اور گردن اٹھا کر باہر جھانکنے لگا۔ سانپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ڈھکن تھوڑا سا اور اوپر اٹھایا اور اس کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس سانپ موجود نہیں ہیں تو وہ آہستہ سے ڈھکن کھول کر باہر نکل آیا۔ لیکن ابھی اس نے پہلا ہی قدم نیچے رکھا تھا کہ دفعتاً ہی اسے اپنے پیروں کے پاس ایک سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ایک بہت ہی موٹا سانپ اس کے پاؤں سے لپٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا پھن بلند کیا، لیکن پروفیسر کا ایک ہاتھ اس کے پھن پر صحیح جگہ پڑا اور اس نے سانپ کو گردن کے پاس سے پکڑ لیا۔ اس دوران شبان بھی صندوق سے نکل آیا تھا۔ اطراف میں غالباً اور کوئی سانپ موجود نہیں تھا، لیکن جو خوفناک سانپ پروفیسر کے پاؤں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا وہ اپنا کام پورا کرتا جا رہا تھا، اور یقینی طور پر وہ اتنا طاقتور تھا کہ پروفیسر کے چہرے پر موت رقصاں ہو گئی تھی۔ شبان نے فوراً ہی اپنا چھوٹے پھل والا ہتھیار نکالا اور سانپ کو درمیان سے کاٹ دیا۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا تھا اور سانپ کا نچلا جسم لہریں لے رہا تھا۔ پروفیسر کے انداز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر سانپ تھوڑی دیر اور اس کے جسم سے لپٹا رہا تو وہ یقینی طور پر دم توڑ دے گا، لیکن شبان کی بروقت مدد نے پروفیسر کی زندگی بچا لی تھی۔ اب اس سانپ کے پھن میں بھی جان نہیں رہی تھی۔ چنانچہ پروفیسر نے پوری قوت سے اسے پانی میں ایک سمت اچھال دیا اور وہ پانی میں بیٹھتا چلا گیا۔ پروفیسر دہشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے شکر گزاری کے انداز میں شبان کو دیکھا اور شبان مسکرا دیا۔ پانی میں یہ اس کا نوجوان ساتھی
بلا شبہ اتنا ہی شاندار ثابت ہو رہا تھا جتنی پروفیسر کو توقع تھی۔ چند لمحات پروفیسر اپنے حواس بحال کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے شبان کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور پوری طرح مستعد تھے۔ سانپوں کو غالباً آزادی ملی تھی تو انہوں نے پانی میں جا کر جشن آزادی منانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب اور کوئی سانپ یہاں اس کشتی میں موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد کشتی کا آخری سرا آ گیا، لیکن یہاں سے وہ دوسری جانب گھومے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہانی جو پروفیسر نے شبان کو سنائی تھی اب عملی شکل میں ان کے سامنے موجود تھی۔ سونے کی سنہری چمک بھلا پانی کی گہرائیوں میں کہاں چھپ سکتی تھی؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انتہائی قیمتی اور بڑے بڑے ہیرے دیکھے جو یقیناً عام آدمی کے لیے ناقابل یقین تھے، لیکن نہ جانے کون سی دنیا سے انہیں لایا گیا تھا۔ ان ہیروں کی روشنی ہی نے پوری کشتی کو منور کر رکھا تھا۔ شبان متعجبانہ انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ پروفیسر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے شبان کو اشارے سے اس جانب متوجہ کیا اور شبان گردن ہلانے لگا۔ قریب پہنچ کر وہ اس سونے کا جائزہ لینے لگے۔ بلا شبہ اس کی مقدار اتنی تھی کہ امیر ارتقاء کا مطالبہ پورا ہو سکتا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ زیادہ قیمت ہو سکتی تھی۔ انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی جس کے لیے پروفیسر نے شبان سے وعدہ کیا تھا، اور شبان جانتا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس کامیابی کے بعد ان کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، اور تھوڑی دیر قبل پیش آنے والے واقعہ سے جو اعصابی انتشار پیدا ہوا تھا وہ اب دور ہو گیا تھا۔ اب وہ واپسی کا سفر طے کرنے لگے۔ ظاہر ہے یہ سونا وہ تنہا نہیں لے جا سکتے تھے۔ کشتی کے اس سوراخ سے باہر نکلتے ہوئے پروفیسر نے اطراف کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اس نے شبان کو انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اسے سیدھا ہی سطح سمندر کی جانب جانا ہے۔ اس طرح سیدھے اوپر اٹھنے سے غالباً پروفیسر کا کوئی اور مقصد بھی تھا۔ بہرحال سطح سمندر پر پہنچنے میں انہیں بہت زیادہ وقت لگا تھا۔ شبان نے اوپر پہنچنے کے بعد اپنی جگہ نہ چھوڑی اور پروفیسر کے اوپر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر کافی دیر کے بعد پروفیسر بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں سے وہ بآسانی اپنے جہاز کو دیکھ سکتے تھے۔ اخناتون جس جگہ لنگر انداز تھا وہ یہاں سے کافی فاصلے پر تھی، لیکن وہ اس کی صحیح سمت کا تعین کر سکتے تھے۔ پروفیسر چند لمحات پانی پر رک کر غالباً اس فاصلے کا جائزہ لیتا رہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس جگہ کا صحیح تعین بھی کر لیا تھا۔ پھر اس نے شبان کو اشارہ کیا اور دونوں آہستہ آہستہ اخناتون کی جانب تیرنے لگے۔ بہت دور سمندر کے انتہائی سرے سے روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ صبح ہونے میں بہت زیادہ دیر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ لوگ اخناتون کی جانب بڑھنے لگے۔ اوپر سے شاید کیپٹن ایڈگر نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، کیونکہ چند ہی لمحات کے بعد انہیں سبز ٹارچ کی روشن کے اشارے موصول ہونے لگے۔ ان اشاروں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایڈگر نے اپنی مسرت کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ ان دونوں کے اوپر لانے کا معقول ترین بندوبست کر دیا گیا تھا۔ پھر جب یہ دونوں اوپر پہنچے تو کیپٹن ایڈگر نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ تقریباً 10 افراد اس کے ساتھ موجود تھے، اور کیپٹن ایڈگر نے یقینی طور پر انہیں اپنا رازدار بنا لیا تھا۔ یہ عملے ہی کے لوگ تھے۔ کیپٹن ایڈگر نے ان کے لیے کافی وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا، جو فوراً ہی ان کے سامنے پیش کر دی گئی۔ شبان نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہماری اس کارروائی کی اطلاع اور لوگوں کو تو نہیں ہو سکی۔ نہیں میرے دوست، میں نے انتہائی رازداری سے رات بھر تمہارا انتظار کیا۔ یہ بہت اچھا ہوا کیپٹن، تمہاری نیک نفسی اور محبت کی میں داد دیتا ہوں، کیونکہ تم نے ابھی تک ہم سے ہماری کامیابی کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ میری کامیابی تو یہ ہے کہ آپ دونوں زندہ سلامت واپس اخناتون پر پہنچ گئے۔ باقی معاملات تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کیپٹن ایڈگر کہ ہماری تقدیر بہت اچھی ہے اور اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ایڈگر کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا،
پروفیسر، کیا آپ اس کشتی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کا تذکرہ آپ نے کیا تھا؟ ہاں، اور وہ کشتی سونے سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اخناتون کی قیمت ادا کرنے کے بعد بھی اس میں سے کافی سونا بچا سکتے ہیں، اور اب وہ سونا مکمل طور پر ہماری ملکیت ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا، اور ایڈگر سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ پھر اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، اس کا مقصد ہے کہ اخناتون اب ہماری ملکیت ہے۔ ہاں ایڈگر، اور میں تمہیں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایڈگر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ سمندر سے سیڑھی وغیرہ ہٹا لیں اور تمام چیزیں اسی مانند کر دیں جس سے کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ وہ سب کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ پروفیسر نے پوچھا، کیا تم نے ان لوگوں کو اپنا رازدار بنا لیا ہے؟ کیپٹن ایڈگر نے کہا، ہاں پروفیسر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے۔ خوب، ہمیں ایسے افراد کی اشد ضرورت ہوگی۔ تو پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم اگر چاہو تو ہم فوری طور پر کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ کچھ وقت ہمیں آرام کرنے کا موقع دو تاکہ ہم رات بھر کی تھکن دور کر لیں۔ جہاز کو اسی طرح لنگر انداز رہنے دو اور انتظامات کرو ان غوطہ خوروں کے لیے جنہیں سمندر میں اترنا ہے۔ 2 یا 3 گھنٹے آرام کے بعد ہم بھی تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائیں گے۔ آپ مکمل طور سے آرام کیجئے پروفیسر، اور ڈیئر شبان، تم بھی آرام کرو۔ میں تمام انتظامات بہتر انداز میں کر لوں گا۔ شبان اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا اور پروفیسر لیبارٹری میں داخل ہو گیا۔ شبان اپنے کیبن میں پہنچا تو اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگا، اور پھر وہ اس وقت چونکا جب دردانہ نے اس کے کیبن میں جھانکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دردانہ کو صبح بخیر کہا، اور دردانہ اس کے کیبن میں آ گئی۔ دیکھ رہی تھی کہ تم نے زیادہ دیر تک سونا کیوں شروع کر دیا ہے جبکہ تم صبح خیزی کے عادی تھے؟ نہیں آنٹی، میں سو تو نہیں رہا تھا۔ اگر میں سو رہا ہوتا تو آپ کو کیسے دیکھ لیتا؟ ہاں، مسٹر شرازی بھی صبح اٹھنے کے عادی ہیں، دردانہ نے کہا۔ شبان اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ لباس وغیرہ تبدیل کر چکا تھا۔ پھر وہ دردانہ کے ساتھ باہر نکل آیا اور اسد شرازی کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ اسد شرازی نے مسکراتے ہوئے دونوں کا خیر مقدم کیا۔ ویسے ان دنوں جو حالات پیش آ رہے تھے، اس کے اثرات ہمیشہ ہی ان سب کے ذہنوں پر طاری رہتے تھے، اور ان کے چہروں سے اس کا اظہار ہوتا تھا۔ جہاز شاید لنگر انداز کر دیا گیا ہے۔ اچانک ہی کیپٹن نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا جبکہ پہلے سے اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا؟ اسد شرازی نے پوچھا۔ نہیں انکل، جہاز میں نے لنگر انداز کرایا تھا۔ بعد میں کیپٹن کو اس کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی۔ تم نے؟ اسد شرازی نے چونک کر پوچھا۔ جی انکل، پروفیسر کی ہدایت کے مطابق مجھے جہاز لنگر انداز کرنا پڑا۔ میں نے آپ کو مختصراً اس پروگرام کے بارے میں بتا دیا تھا جو میرے اور پروفیسر بیرن کے درمیان طے ہوا تھا، یعنی سونے سے بھری ہوئی اس کشتی کی تلاش جو سمندر کی گہرائیوں میں گم تھی، اور پروفیسر مسلسل اس کے سلسلے میں مصروف تھا۔ چنانچہ پچھلی رات انکل شرازی ہم نے وہ کشتی تلاش کر لی۔ کیا؟ اسد شرازی کے ساتھ ساتھ دردانہ بھی اچھل پڑی۔ ہاں، ایسا ہو چکا ہے، شبان نے کہا۔ باہر کیپٹن ایڈگر سمندر میں سے سونا نکالنے کے انتظامات کرنے میں مصروف ہے۔ میں اور پروفیسر ساری رات سمندر میں مصروف رہے ہیں۔ اوہ میرے خدا، اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہو سکا۔ ابھی کسی کو اس کا علم نہیں ہے انکل شرازی، سوائے چند افراد کے، اور ہمیں نہایت احتیاط سے یہ کام کرنا ہے۔ میرے خدا، حالات اچانک ہی انتہائی سنسنی خیز ہو گئے ہیں۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں کیپٹن ایڈگر کی مدد کروں، اسد شرازی نے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمام ہی لوگوں کو کیپٹن ایڈگر کے ساتھ مصروف ہونا پڑے گا۔ ہمیں جہاز کو یہاں سے تھوڑے فاصلے پر لے جانا ہے، اور اس کے بعد اسے دوبارہ لنگر انداز کرنا ہوگا۔ اس وقت تک کسی کو یہ اطلاع نہیں دی جائے گی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اسد شرازی بہت زیادہ سنسنی کا شکار ہو گیا تھا۔
پروفیسر کو بھی بھلا اپنی لیبارٹری میں کہاں قرار آ سکتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ کیا تم نے مسٹر اسد شیرازی کو اپنی کامیابی کی اطلاع دے دی ہے شبان؟ پروفیسر نے کہا۔ ہاں پروفیسر، کافی حد تک، شبان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پروفیسر، میں تو اب کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ مجھے صرف ایک بات پر یقین تھا، وہ یہ کہ ہماری غیبی مدد ہوگی، اور غیبی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنا دیا جاتا ہے، اور اس وقت آپ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوئے ہیں۔ اسد شیرازی نے کہا۔ یہ نہیں کہہ سکتے تم مسٹر اسد شیرازی، پروفیسر نے جواب دیا۔ کیوں؟ اسد شیرازی نے سوال کیا۔ میں اگر اس جہاز پر نہ بھی ہوتا تو کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ شبان تمہارے پاس میرا نعم البدل نہیں تھا؟ جو کام میں نے کیا ہے یقینی طور پر شبان بھی اسے اسی انداز میں کر لیتا۔ میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں پروفیسر، وہ ابھی آپ جیسا تجربہ نہیں رکھتا۔ خیر چھوڑو، ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اب اس کامیابی کے خوش اسلوبی سے برقرار رکھنے کی ذمہ داری تم لوگوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ میں دوسرے معاملات سے قطعی ناواقف ہوں۔ آؤ، میرا خیال ہے چلتے ہیں، ہم کیپٹن ایڈگر کے انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ پروفیسر کی ہدایت پر وہ سب کیبن سے نکل آئے اور کیپٹن ایڈگر کے انتظامات کا جائزہ لینے چل پڑے۔ ایڈگر تو تن من سے مصروف تھا، اس نے بہترین انتظامات کر ڈالے تھے۔ غوطہ خوروں کی وہ پوری ٹیم اس سے ہدایت حاصل کر رہی تھی جو اب تک زیر سمندر کام کرتی رہی تھی۔ ایڈگر نے ابھی تک ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ انہیں اس بار سمندر میں کیا کرنا ہے، البتہ جو انتظامات اس نے کیے تھے وہ بہت شاندار تھے۔ سمندر سے سونا نکالنے کے لیے اس نے بڑی بڑی کرینیں جہاز کے ایک مخصوص حصے پر پہنچائی تھیں تاکہ غوطہ خوروں کو اپنے کام میں مشکل نہ ہو، لیکن آج ان کرینوں کے یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ سمندر سے کسی گہرائیوں سے کوئی خاص چیز نکالی جانے والی ہے۔ غوطہ خوروں کے چہروں پر بھی تجسس چھایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے کیپٹن سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار تھے۔ کیپٹن ایڈگر نے اپنے مخصوص آدمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم جہاز کو مطلوبہ جگہ سب سے آخر میں لے جائیں گے، اور اس سے پہلے ہم ان تمام لوگوں کو بریفنگ دیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی کی جائے۔ یہ رہنمائی کون کرے گا، پروفیسر یا شبان؟ میں، پروفیسر نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ شبان نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ غالباً امیر ارتقا بھی جاگ گیا تھا اور گارتھا کے ساتھ چہل قدمی کرنے نکل پڑا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ان لوگوں کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب وہ تقریباً الگ تھلگ ہی رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک گوشے میں کھڑا ان لوگوں کی کارروائی دیکھ رہا تھا اور گارتھا اس سے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بھی اس جانب چل پڑے اور ان کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے انداز میں کوئی ایسی بات نہیں پیدا ہوئی تھی جو اختلاف کا مظہر ہوتی، تاہم امیر ارتقا نے سرد لہجے میں کہا، اب جب کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کیپٹن ایڈگر مورالس کہ ہم فریق بن چکے ہیں، تو اخناتون کے مالک کی حیثیت سے اخناتون پر کیے جانے والے ہر قدم سے مجھے آگاہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے جہاز کو رات کے کسی حصے میں لنگر انداز کر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینا چاہیے تھی۔ امیر ارتقا، ابھی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ تم حتمی طور پر اس جہاز پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دو۔ اگر ایسی بات ہے اور تم اس جہاز کے مالک بن بیٹھے ہو تو جہاز پر جتنا عملہ موجود ہے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کر دو تاکہ ہم اپنے آپ کو تمہارا ملازم سمجھنے لگیں۔ میں سمجھتا ہوں تمہارے یہ الفاظ انتہا پسندی پر محمول ہیں، اور ظاہر ہے انتہا پسندی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کیپٹن ایڈگر نے پرجوش لہجے میں کہا، کیپٹن، اگر تم محسوس کر رہے ہو کہ میں مصر سے دور اس کھلے سمندر میں ہوں اور تم یہاں جس طرح چاہو میرے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ جہاں تک تنخواہوں کا معاملہ ہے تو تم اپنی تنخواہوں کا تعین کر لینا۔
میں تم سب کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پر اسد شرازی کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن مصر سے روانہ ہوتے وقت یہ بات ہمارے درمیان طے نہیں پائی تھی امیر ارتقا کہ ہم تمہارے ملازموں کی حیثیت سے یہ سفر کریں گے۔ اچانک ہی تم نے اگر اس کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہے، اور تمہیں یہ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں مسٹر اسد شرازی کہ میں یہ سب کچھ کہنے پر مجبور ہوں۔ تاہم میری خواہش ہے کہ جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ اخناتون کا مستقبل کیا ہوگا، آپ لوگوں کو میرے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے یہاں جہاز کس لیے لنگر انداز کیا ہے؟ وہی پروگرام ہے ہمارا۔ ہم سمندر میں تمہاری خواہش کے مطابق قیمتی پتھر تلاش کریں گے اور تمہارا مطالبہ پورا کریں گے۔ آپ میرا مطالبہ جانتے ہیں؟ امیر ارتقا نے پوچھا۔ 2 ارب ڈالر، اور تم لوگ سمندری نوادرات سے یہ ادائیگی کرو گے۔ تم نے فرمائش کی ہے امیر۔ روشن پتھر قیمتی ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی قیمت کا تعین کون کرے گا؟ ہم سب، اسد شرازی بولا۔ آپ لوگ ہیروں کی قیمت سے واقف ہیں؟ اس بار گارتھا نے سوال کیا۔ ہاں میڈم، لیکن افسوس امیر ان کے بارے میں تمیز کھو بیٹھے ہیں۔ ایڈگر خاموش نہ رہ سکا۔ مطلب؟ امیر ارتقا نے کہا۔ امیر فرعونوں کی سرزمین مصر سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی داستانوں کا سحر آج بھی کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ مصر کی صاحب جبروت ملکہ کلوپیٹرا تاریخ کی امانت ہے۔ اس کا ایک انداز تھا، اس کا ایک معیار تھا، اور امیر نے یہ عظیم نام بے نام ہستیوں میں بانٹنا شروع کر دیا ہے، جن کا نہ ماضی معلوم ہے اور نہ حقیقت۔ ایڈگر نے کہا، کیپٹن، اپنی اوقات سے بڑھ کر بات نہ کرو۔ وہ احترام مد نگاہ رکھو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ تم اخناتون کے ملازم ہو۔ امیر ارتقا نے کہا، حالانکہ ایسا نہ تھا، لیکن جب سے اس مصری دولت مند نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں اس عرصہ ملازمت کی تنخواہ دی جائے گی، ہمارے ذہن الجھ گئے ہیں۔ اسد شرازی نے کہا، یہ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ تب اخناتون کی پوری قیمت تمہیں ادا کی جا چکی ہے۔ کیپٹن بولا۔ کیا؟ امیر ارتقا اچھل پڑا۔ کیسے؟ جس پائے کے لوگ اخناتون پر موجود ہیں، تمہیں انہیں کی حیثیت کے مطابق تنخواہیں ادا کرنا ہوں گی امیر ارتقا۔ اوہ، تو یہ سازش کی جا رہی ہے۔ تم نے سنا امیر، یہ ہو رہا ہے جہاز پر۔ اس طرح یہ لوگ تمہارے قیمتی جہاز پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بدنما اور بے قیمت پتھروں کے انبار جمع کریں گے اور ان کی قیمت اپنی پسند سے لگائیں گے۔ کیا تم وہ قیمت تسلیم کر لو گے؟ گارتھا نے کہا، میں نے جواہرات میں زندگی گزاری ہے، مجھ سے زیادہ ان کی قیمت کی پرکھ کسے ہو سکتی ہے؟ امیر ارتقا نے کہا، اس سے بہتر سونا ہوتا ہے جس کی قیمت کا تعین ہے، تاہم انہیں کوشش کرنے دو۔ ارتقا نے کہا، تنخواہ والی بات رہ گئی امیر ارتقا۔ کیپٹن ایڈگر طنزیہ لہجے میں بولا، جہاز پر تم میرے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہے تھے، تمہیں تنخواہیں اسد شرازی دیں گے۔ امیر ارتقا نے کہا، تو تمہاری اس دوران جہاز پر کیا حیثیت رہی؟ جہاز کے مالک کی، گویا یہ جہاز کرائے پر استعمال ہوا۔ جو بھی سمجھ لو۔ پھر تم احترام ملازمت کی بات کیسے کر رہے ہو؟ جاؤ امیر ارتقا، جہاز ہماری ضرورت کے مطابق لنگر انداز ہوا ہے، آئندہ اس بارے میں کوئی سوال نہ کرنا۔ یہ کرائے کا جہاز ہے اور اس کی قیمت کے ساتھ اس کے کرائے کا تعین بھی کر لینا۔ چلو امیر، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو سمندر سے بھیک مانگنے دو، دیکھیں انہیں کیا ملتا ہے۔ گارتھا نے کہا اور امیر ارتقا کو وہاں سے لے گئی۔ اسد شرازی نے پروفیسر کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑا۔ عورت کا جادو کچھ کر کے رہے گا، اندازہ ہو رہا ہے پروفیسر، اسد شرازی نے گہری سانس لے کر کہا۔ ادھر ایڈگر اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کے احکامات کے منتظر تھے۔ سب انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے تھے۔ کیپٹن ایڈگر کے چہرے پر البتہ کبیدگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ امیر ارتقا نے جو بات کی تھی، اس سے سبھی کو افسوس ہوا اور غصہ بھی آیا تھا۔
اس نے جہاز پر موجود تمام افراد کی توہین کی تھی، لیکن ایڈگر سب سے زیادہ متاثر تھا۔ اس نے چند لمحات کے بعد کہا، اب یہ ضروری ہو گیا ہے مسٹر اسد کہ ہم اپنے ہر اقدام کو امیر ارتقا سے چھپائیں۔ میں فوری طور پر کام شروع کرا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کی اجازت سے کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ شرازی نے سوال کیا۔ اس حصے کو کورڈ کر دیا جائے اور اس کے اطراف میں لوگوں کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ امیر ارتقا یا اس کی ساتھی عورت کو اس طرف نہ آنے دیں، اور ان لوگوں کو بھی ہم امیر ارتقا ہاشمی سے متعلق سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ویسے بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں بس معاملہ انہی تک محدود رہنا چاہیے، جبکہ ہم نے ابھی تک انہیں بھی اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ کیپٹن نے وہ تمام انتظامات کیے۔ جہاز کے اس حصے کو بڑے بڑے بادبانوں سے کورڈ کر دیا گیا، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد پروفیسر کی رہنمائی میں غوطہ خوروں کے گروہ پانی کی تہہ میں اترنے لگے۔ اخناتون پر وہ تمام جدید ترین انتظامات تھے جو پانی میں کسی خاص شے کی تلاش کے لیے کارآمد ہو سکتے تھے۔ ان کے پاس اعلیٰ قسم کی کرینیں اور بے شمار ایسے آلات موجود تھے جن کے ذریعے سمندر کی تہہ میں پہنچ کر کارروائی کی جا سکے۔ امیر ارتقا کے فرشتے بھی ان تمام آلات سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ یہ صرف ایڈگر کی ذہنی پہنچ تھی جس نے ان تمام مسائل کو حل کر دیا تھا، اور اس وقت اس کے کیے ہوئے انتظامات ہی کارآمد ثابت ہو رہے تھے۔ پروفیسر اپنے تمام ساتھی گروپوں کے ساتھ سمندر کی تہہ میں ایک عظیم مشن سر انجام دینے کے لیے چلا گیا، اور کیپٹن اس کی کامیابی کا انتظار کرنے لگا۔ اسد، شرازی وغیرہ بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ شکر تھا کہ امیر ارتقا نے دوبارہ مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی اور اپنے کیبن ہی میں محدود ہو گیا تھا۔ شبان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، غالباً وہ کہیں چلا گیا تھا۔ کیپٹن ایڈگر مورالس کا چہرہ اب بھی ستا ہوا تھا۔ اسد شرازی نے مسکرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ذہن کو پرسکون رکھو کیپٹن، ہم پہلے ہی سے اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ اس طویل اور عظیم سفر کے دوران ایسے واقعات پیش آئیں گے جو ناقابل یقین ہوں گے، اور ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر تم نے دل چھوڑ دیا تو ہم لوگ کیا کر سکیں گے؟ میں ایک بات دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ امیر ارتقا اس عورت کے فریب میں آ کر پاگل ہو چکا ہے، لیکن اس کی اپنی صلاحیتیں بھی تو ہیں۔ اس نے اتنی طویل زندگی اس دنیا میں گزاری ہے، جہاں تک عورت کا تعلق ہے وہ بہت سی عورتوں سے متعلق رہ چکا ہے، پھر اس طرح دیوانگی کی حدود میں کیوں داخل ہو گیا؟ اسد شرازی پرخیال لہجے میں بولا، تم اس بات کو نظر انداز نہیں کرو گے کیپٹن کہ وہ عورت بھی حیرت ناک صلاحیتوں کی مالک ہے۔ میں نے اپنی زندگی مہمات میں گزاری ہے، اور اس زندگی میں بے شمار افراد ملے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے کردار بھی تھے جنہوں نے مجھے سخت حیران کیا، اور اپنے اسی تجربے کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عورت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اور ابھی ہمیں اس کی ذات سے بہت سے خطرے وابستہ ہیں۔ کیپٹن نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ میں خاموشی سے اسے اٹھا کر واپس سمندر میں پھینک دوں۔ اسد شرازی نے گردن ہلا کر کہا، میں جانتا ہوں، لیکن ہم ابھی دیوانگی کی حدود میں نہیں داخل ہوئے۔ ہو سکتا ہے کوئی مرحلہ ایسا بھی پیش آ جائے، اس وقت تک ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ وہ انتظار کرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، سورج چڑھ گیا تھا، تمام کام معطل تھے۔ جہاز کے دوسرے حصوں میں بھی لوگ موجود تھے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ مجمع نہیں تھا۔ انہیں جو ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھیں وہ انہیں سر انجام دے رہے تھے۔ کیپٹن سمندر کی جانب نگراں تھا۔ اسد شرازی دردانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا خود بھی سمندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ دیو ہیکل کرینیں یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ غوطہ خور سمندر کی انتہائی تہہ میں پہنچ چکے ہیں۔ باہر موجود آلات کی بہترین طریقے سے نگرانی کی جا رہی تھی۔ شبان کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو کیپٹن نے اسے ہدایات دیں۔ مسٹر شبان، آپ نائب کپتان کی حیثیت سے جہاز کے دوسرے عوامل پر نگاہ رکھیے۔ شبان نے مسکرا کر گردن خم کر دی، پھر نیچے سے اشارے موصول ہوئے۔
اور کرینوں کے ذریعے وہ پہلی کھیپ اوپر اٹھا لی گئی جس میں سونا لدا ہوا تھا، اور جب یہ پہلی ہی کھیپ اوپر پہنچی اور کرینوں نے اسے جہاز کے عرشے پر بار کیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا سونا، اتنا سونا حکومت کے بینک کے ڈپازٹ میں ہو تو ورنہ کسی ایک جگہ اکٹھا نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اور یہ تو صرف پہلی کھیپ تھی۔ کرینیں اپنا کام کرتی رہیں۔ غالباً غوطہ خوروں کی ٹیموں نے پروفیسر بیرن کی سرکردگی میں بہترین کارنامے سر انجام دیے تھے، کیونکہ یکے بعد دیگرے سونے کے انبار جہاز کے عرشے تک پہنچتے جا رہے تھے اور کام نہایت برق رفتاری سے ہو رہا تھا۔ تمام ہی لوگ اس سونے کو سنسنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس پر کوئی تبصرہ کرے۔ یہ پروفیسر بیرن کا ایسا کارنامہ تھا جس کے تحت یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اس وقت وہ جہاز کی سب سے اہم شخصیت بن گیا، اور اصولی طور پر تو یہ جہاز اگر امیر ارتقا سے خرید لیا جائے تو پھر اسے پروفیسر اور شبان کی ملکیت ہی قرار دیا جا سکتا تھا۔ تاہم ایسی کوئی بات ابھی تک کسی کی زبان تک نہ پہنچی، اور یہ کام شام کو تقریباً 4:30 بجے تک جاری رہا۔ 4:30 بجے پروفیسر آخری کھیپ کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ اس دوران عرشے پر جتنا سونا پہنچ چکا تھا اس کا تخمینہ لگایا جا رہا تھا، اور یہ بات طے تھی کہ یہ سونا اس مطلوبہ رقم سے کہیں زیادہ مالیت کا ہے جو امیر ارتقا نے طلب کی ہے۔ پروفیسر جب اوپر آیا تو تمام لوگ اس کی جانب دوڑ پڑے۔ اس نے جس مشقت سے کام کیا تھا وہ قابل داد تھی۔ غوطہ خور تو آتے جاتے رہے تھے، لیکن پروفیسر بیرن نے اتنا طویل وقت سمندر کی تہہ میں گزارا تھا، گو غوطہ خوروں کی رہنمائی کے لیے اور ایک خاص طریقہ کار کو جاری رکھنے کے لیے اسے بھی اس وقت غوطہ خوری کا لباس اور آکسیجن ماسک وغیرہ پہننا پڑی تھی۔ اس کے پاس نئے سلنڈر پہنچائے جاتے رہے تھے جن کی مدد سے وہ سمندر میں زندہ رہ سکے، لیکن اس کے باوجود اس نے اتنے عرصے سمندر کی تہہ میں رہ کر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ بڑی سنسنی پھیل گئی تھی۔ امیر ارتقا بھی اس کے بعد اس طرف نہیں آیا تھا۔ بہرطور جب یہ کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا تو سونے کو محفوظ کرنے کے لیے طریقہ کار دریافت کیا جانے لگا، اور پھر اسے نہایت حفاظت سے پروفیسر کی لیبارٹری میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ وہی اس کے لیے محفوظ ترین جگہ تھی۔ یہاں بھی رازداری سے کام لیا گیا تھا، اور زیادہ لوگوں کو سونے کی مقدار کے بارے میں اطلاع نہیں مل سکی تھی، کیونکہ اس وقت تقریباً یہ باتیں سبھی لوگوں کو معلوم ہو چکی تھیں، اور اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کے بعد کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ گارتھا ورتھا ارتقا ہاشمی کے ساتھ واپس اپنے کیبن میں آ گئی۔ امیر ارتقا بہت زیادہ کبیدہ خاطر نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ گارتھا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے امیر، بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو؟ اپنی حماقتوں پر غور کر رہا ہوں کلوپیٹرا۔ مجھے در حقیقت سوچنا چاہیے تھا کہ ان اجنبی لوگوں کے ساتھ یہ سمندری سفر نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کند ہو گئی تھیں اور میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ گارتھا ہنس دی۔ پھر اس نے کہا، اگر تم اس سفر پر نہ آتے امیر تو پھر میرا تمہارا ساتھ کیسے ہوتا؟ ارتقا ہاشمی نے چونک کر گارتھا ورتھا کو دیکھا، پھر بولا، صرف یہی ایک احساس ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سفر پر آنے کا افسوس نہیں ہے۔ تمہیں زندگی میں کوئی افسوس نہیں ہوگا امیر، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ امیر ارتقا ہاشمی نے محبت بری نگاہوں سے گارتھا ورتھا کو دیکھا اور بولا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمہارے سوا اس کائنات میں میرے لیے اور کچھ نہیں رہ گیا۔ تمہاری کائنات کی حفاظت کرنے والی میں جو موجود ہوں، ویسے ان لوگوں کا لہجہ اب بدل گیا ہے اور ہمیں فوری طور پر کارروائیاں کر لینی چاہیے۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اب کیا کیا جائے۔ تم دیکھ رہی ہو وہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ہمیں اتنی دولت مہیا کر دیں گے کہ جہاز کی قیمت ادا ہو سکے؟ گارتھا ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر وہ سمندر کے سارے موتی نکال کر ہمارے سامنے انبار کر دیں تو بھلا کیوں ہم یہ تسلیم کریں گے؟
کہ یہ موتی جہاز کی قیمت ہو سکتے ہیں، اور سمندر میں سونے کے پہاڑ وہ لوگ دریافت نہیں کر سکتے، کیونکہ سونے کی اصل قیمت کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ برائی پر آمادہ ہیں تو دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور اب یہ وہ وقت ہے امیر ارتقا ہاشمی کہ تم اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر لو، ہمیں انہیں مسلح کر دینا چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ امیر ارتقا ہاشمی گہری نگاہوں سے گارتھا ورتھا کا جائزہ لینے لگا، پھر اس نے کہا، بہت مناسب بات سوچی ہے تم نے، میں ابھی اس سلسلے میں کارروائیاں کرتا ہوں۔ ان لوگوں کو خاص طور سے دور رکھا گیا تھا جن کا تعلق براہ راست امیر ارتقا ہاشمی سے ہو سکتا تھا، اور وہ جہاز کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ گارتھا ورتھا اور امیر ارتقا ہاشمی نے دیکھا کہ بڑے بڑے بادمانوں سے عرشے کے اس حصے کو محفوظ کر دیا گیا ہے جہاں کرینوں کے ذریعے سمندر کے نیچے کام ہو رہا تھا، تاہم اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ امیر ارتقا ہاشمی خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے ایک ایک آدمی کے پاس جا کر کہا کہ وہ اس کے کیبن میں پہنچ جائے۔ اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ جتنے افراد جہاز کے دیگر کاموں پر مامور تھے وہ بھی اس وقت بیرونی حصے میں تھے۔ امیر ارتقا ہاشمی کے وہ تمام آدمی جنہیں اس نے مصر سے اپنے ساتھ لیا تھا یا جو خالص اس کے ہی آدمی تھے، ایک ایک کر کے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ارتقا ہاشمی نے انہیں بلایا تھا۔ تب امیر ارتقا نے ان سے کہا، تم لوگوں کو علم ہے کہ جہاز کے حالات بدل گئے ہیں، کیپٹن ایڈگر اور ہمارے ساتھ آنے والے اجنبی بد عہدی پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور ایسے لمحات میں جنگ و جدل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ کیا تم میرے لیے اپنی زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہو؟ ہم آپ کے خادم ہیں امیر، جہاز والوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم صرف ان احکامات کی تعمیل کریں گے جو آپ ہمیں دیں گے۔ تو پھر تم لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہمیں جہاز پر ایک جنگ لڑنا ہوگی اور ان لوگوں کو ختم کرنا ہوگا جو ہمارے مخالف ہیں۔ ہم سب آپ کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ افراد تقریباً 23 تھے جو اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار تھے۔ ان لوگوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے ان میں سے چند افراد کو ساتھ لیا اور ہتھیاروں کے سلسلے میں اقدامات کرنے چل پڑا۔ گارتھا بھلا ان سے پیچھے کیسے رہ سکتی تھی؟ امیر ارتقا جہاز کے معاملات میں کوئی زیادہ مداخلت نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ ہتھیار کہاں محفوظ کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ صورتحال ان لوگوں کے خلاف ہو جائے وہ ہتھیاروں پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا۔ چونکہ بحری قزاقوں کے سلسلے میں تمام لوگ ہتھیار استعمال کر چکے تھے، اس لیے اس وقت بھی انہیں کوئی دقت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ لوگ جب اس ذخیرہ گاہ پر پہنچے جہاں ہتھیار انبار تھے تو وہاں پہنچ کر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ہتھیار وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ ہتھیاروں کے نام پر کوئی چیز بھی نہیں تھی، وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ امیر ارتقا ہاشمی ناچ کر رہ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ سارے ہتھیار اس جگہ موجود تھے، انہیں یہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا؟ تم نے دیکھا امیر، برائیاں ان کے دلوں میں نجات نہ جانے کب سے پروان چڑھ رہی ہیں، اور اس کا ٹھوس ثبوت ہے، ورنہ ہتھیاروں کو یہاں سے غائب کر دینا کیا معنی رکھتا تھا؟ گارتھا ورتھا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، تم لوگ پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ انہوں نے ہتھیار کہاں منتقل کیے ہیں۔ لیکن کئی گھنٹے کی کوشش کے باوجود انہیں کوئی ہتھیار نہیں مل سکا تھا۔ امیر دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے گارتھا سے کہا، اس کا مقصد ہے کہ یہ لوگ مکمل کارروائی کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا پڑے گا امیر، گارتھا نے کہا، اور اس کے بعد وہ امیر ارتقا کے ساتھ وہاں سے باہر نکل آئی۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسی کوئی کوشش کی ہے، میں دیکھوں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ امیر ارتقا اب بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ گارتھا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں موجود ہوں، تم اطمینان رکھو، میں ماحول کی حکمراں ہوں اور ہمیشہ ہی اپنے لیے راستے بنا لیتی ہوں۔ اگر ان لوگوں نے چھوٹے ہتھیار غائب کر دیے ہیں تو جہاز پر نصب ان بڑے ہتھیاروں پر تو یہ قابو نہیں پا سکتے،
جو وہاں سے ہٹائے نہیں جا سکتے۔ یہ لوگ بڑے ہتھیار وہاں سے نہیں ہٹائیں گے اور ہم ان بڑے ہتھیاروں کو استعمال کریں گے، سمجھے؟ لیکن ابھی اس کا اظہار مناسب نہیں ہے۔ مقررہ وقت پر جب صورتحال تبدیل ہو جائے گی تو ہم یہ کام کریں گے، اور اس سے پہلے ان لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ہمیں ہتھیاروں کی گمشدگی کا علم ہو گیا ہے۔ تم اپنے آدمیوں کو یہ آخری ہدایت دے دو کہ وہ ہر لمحہ مستعد رہیں، بڑے ہتھیاروں کی جانب توجہ بھی نہ دیں، تاکہ ان کا ذہن ان کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ میں دیکھوں گی کہ یہ لوگ کتنے ذہین ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔ گارتھا کی آنکھوں میں شیطانی چمک نظر آ رہی تھی۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔